عدیم عرش سے مٹی اٹھی، آدم کا خمیر گوندا گیا، آدم کا جسد بنا دیا گیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی میں تبدیل ہو گیا، اس کے بعد روح پھونکی گئی، آدم بلند ہوئے۔ مشہور روایت ہے، لیکن عالم اہل سنت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور صرف ایک جملے کے لیے یہ روایت دہرا رہا ہوں جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مختلف الفاظ میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں علامہ حمینی علیہ الرحمہ کہ جیسے ہی آدم کا جسد حرکت میں آیا، اور اب جو آدم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا 5 انوار ہیں جو اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کا رکوع کر رہے ہیں۔ آدم نے، اب علامہ حمینی کہتے ہیں کہ آدم نے پلٹ کے خدا سے دریافت کیا، پروردگار تو نے کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کر دیا ہے؟ اب اللہ نے تعارف کرایا۔ میں نے کہا نا کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کو کیسے پکارا جائے کہ وہ جواب دے۔ اس کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی پوچھا پروردگار تو نے مجھ سے پہلے کچھ انوار خلق کر دیے، آواز آئی۔ امینی لکھتے ہیں آواز آئی، اللہ نے کہا، خود اللہ کہہ رہا ہے، یا آدم ہؤلاء خمسۃ، اے آدم یہ 5، ہؤلاء خمسۃ من ذریتک، یہ 5 تم سے پہلے خلق ہوئے، تمہاری ہی اولاد میں ہیں۔ بہت کم لوگ بول رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے عجیب ذہن میں ایک تصور قائم ہو گیا کہ یہ کون سی فضیلت ہے کہ ہؤلاء خمسۃ، یہ جو 5 ہیں یہ تم سے پہلے ہیں اور ہیں تمہاری اولاد میں، یہ کون سی فضیلت ہو گئی بھائی؟ آپ اس لیے خاموش ہو گئے؟ تو جملہ تو پورا سن لیجئے، اس لیے کہ جملہ یہاں پہ علامہ حمینی نے روکا نہیں، کہا کہ ہؤلاء خمسۃ من ذریتک وَلَوْلَا هُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے آدم یہ تم سے پہلے خلق ہوئے، تمہاری اولاد میں قرار دیا گیا ہے، لیکن ہیں تو تمہاری اولاد میں، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ لَوْلَا هُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ بات آگے بڑھی، وَلَوْلَا هُمْ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَمَا خَلَقْتُ النَّارَ وَلَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَلَمَا خَلَقْتُ الْأَرْضَ وَلَمَا خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ وَلَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَلَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ملائکہ ہوتے، نہ انس ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ جنت، نہ جہنم، کا سب ان کی وجہ سے۔ اور اب وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ اب حضرت خداوندی نے آدم سے کہا کہ یا آدم، اے آدم، فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ، اے آدم تمہیں جب بھی مجھ سے کوئی حاجت ہو تو براہ راست مجھے نہ بلانا، ان کے وسیلے سے بلانا۔ براہ راست نہ بلانا، ان کے وسیلے سے بلانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ کس کی پکار پر لبیک کہتا، جو آل محمد کے حوالے سے پکارے، یا رب محمد، یا رب العلی، یا رب الفاطمہ، یا رب الحسن، یا رب الحسین۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے اس کو۔ عشق کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ تصور صاحب، عشق کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، ساری قضا ہوئی ادا، کہہ لیا جب بھی یا حسین۔ جو میں نے گفتگو کی ہے، ساری قضا ہوئی ادا، کہہ لیا جب بھی یا حسین، نور حسین کر کے خلق، فخر سے بول اٹھا خدا، نور حسین کر کے خلق، فخر سے بول اٹھا خدا، مانیں گے سب مجھے خدا، میں نے بنا دیا حسین۔ وَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ، جب بھی تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہو مجھے براہ راست نہ پکارنا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ ہو مجھے کال کر دیجیے گا، یہ تو ہم کہتے ہیں بس آپ براہ راست کال کر دیجیے گا، بس آپ کا نمبر میرے پاس آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے کال نہیں کرنا، براہ راست کوئی بات نہیں ہوگی، براہ راست کوئی بات نہیں ہوگی،
بلا واسطہ کوئی بات نہیں ہوگی، بالواسطہ بات ہوگی، اور وہ بھی واسطہ حسین سے۔ براہ راست کوئی گفتگو نہیں، بولو گے جواب نہیں آئے گا، اور جب جواب نہیں آئے گا تو تم جہالت کی تاریکیوں میں غرق ہو جاؤ گے کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں۔ جب جواب نہیں آتا تو آپ یہی کہتے ہیں شاید وہ گھر پر نہیں ہے، تو بھائی تھرو پراپر چینل تو جاؤ، تبھی تو جواب آئے گا۔ دستک دینے کے انداز کو تو سمجھو، گھر کے آداب کو تو سمجھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو ان کے ذریعے سے مجھے پکارنا۔ لکھنے والوں نے لکھا، علامہ آلوسی، پھر ایک عالم اہل سنت ہے، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں جملہ لکھا، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حاکم نیشابوری نے مستدرک میں لکھا کہ جس وقت دیکھیے آیت ہے نا، اس آیت کے ذیل میں تفسیر در منصور جلد نمبر 1، جب یہ آیت اتری نا، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، آدم نے ان کے ذریعے سے اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ نے بخش دیا۔ سن لی نا آپ نے آیت، لفظ کیا ہے؟ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ لفظ کلمات، کلمات جمع ہے کلمے کی، کلمہ واحد ہے، کلمات جمع، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ لکھتے ہیں عالم کہ جیسے ہی آدم سے خطا ہوئی تو آدم نے چاہا کہ خطا معاف ہو جائے، تو رفع راسہ الی السماء، آدم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر کہا اللہم بحق محمد الا غفرت لی، پروردگار محمد کے واسطے مجھے بخش دے، محمد کے واسطے مجھے بخش دے۔ عالم اہل سنت لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم نے اللہ سے کہا کہ محمد کے واسطے مجھے بخش دے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے فوراً آدم پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ وَمَن محمد، آدم پہچانتے بھی ہو محمد کون ہے؟ پہچانتے بھی ہو محمد کون ہے؟ تو اب حضرت آدم نے جواب دیا، عالم اہل سنت لکھ رہے تھے، اب حضرت آدم نے اللہ کو جواب دیا کہ پروردگار تو نے مجھ سے پوچھا ہے کیا میں محمد کو جانتا ہوں، تو پروردگار جس وقت تو نے مجھے خلق کیا تھا، رفعت راسی الی العرش، اسی وقت میں نے عرش کی طرف اپنی گردن گھمائی، اٹھائی، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پروردگار میں نے تجھ سے پوچھا تھا یہ محمد کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام سے بلا فصل لکھا ہوا ہے، تو نے مجھ سے تعارف کرایا تھا کہ انہو آخر النبیین ولولا محمد لما خلقتہ، یہ جو محمد ہے یہ نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہے، اور اگر محمد نہ ہوتا تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک انہوں نے لکھ دی، اور کس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے؟ رونا تو یہی ہے، دکھ تو یہی ہے، کس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے؟ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے، آیت کہہ رہی ہے کہ جمع میں کچھ کلمات سکھائے، روایت کہہ رہی ہے ایک نام، تو روایت کو مانے یا آیت کو مانے؟ روایت میں ایک نام ہے کہ اے پروردگار مجھے محمد کے صدقے میں بخش دے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے ایک نہیں کئی نام سکھائے تھے۔ تو اب پوچھو نا کہ وہ نام کون سے تھے، میں کہوں گا تو جانبداری ہو جائے گی۔ چلو جلال الدین سیوطی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کے صدقے میں آدم کی خطا، آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اب جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر تشریف فرماتے، اصحاب کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، ابن عباس نے کھڑے ہو کے رسول اللہ سے بس ادب پوچھا کہ یا رسول اللہ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ نے آدم کو کلمات تعلیم کی، ان کلمات کے ذریعے سے آدم نے اپنی توبہ مانگی تو اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے تھے؟ آدم نے کیسے دعا مانگی؟ اور اللہ کے رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا آدم نے ایسے دعا مانگی کہ اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین،